بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ سورۃ النبا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ عما یتساءلون یعنی یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان کو بنایا، بارش برسایا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کا مقصد بتایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے، اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں سفارش نہیں کر پائے گا۔ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر یہ کافر لوگ کہیں گے کاش کہ وہ مٹی ہو جاتے۔ سورۃ النازعات کا آغاز ہوتا ہے، اس کا موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ جب فرعون کو سمجھایا گیا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔ پھر ایک سوال تھا، لوگوں کو دوبارہ اٹھانا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے آسمان بنایا، زمین کو بچھایا، پانی کے چشمے نکالے، پہاڑ قائم کیے، تو کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا سرکشی کرنے والے اور دنیا کو ترجیح دینے والے کے لیے جہنم ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے جنت ہے۔ آخر میں کفار کے سوال کا جواب دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو کہا گیا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، رسول کا کام صرف خبر ہے۔ جس کا دل چاہے اپنے آپ کو اس دن کے لیے لے، اور جس کا دل چاہے خواب خرگوش میں پڑا رہے۔ سورہ عبس، اس کے شروع میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کا تذکرہ ہے۔ یہ کافروں کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ ملنے آئیں تو غریب وہاں نہ رہیں، انہیں ہٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، جس کا جی چاہے نصیحت قبول کرے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ قیامت کے ہولناکی کا تذکرہ آیا کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ تکویر، اس کا موضوع بھی آخرت اور رسالت ہے، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ہلنے لگیں گے، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں وہ دفن کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کا منظر ہے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، اور کرامن کاتبین کا تذکرہ آیا، نیک لوگوں کا ٹھکانہ، برے لوگوں کا ٹھکانہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا قیامت کے دن کوئی کسی کو کام نہ آئے گا، اس دن کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے کہا کہ آج کفار اپنے حال میں مگن ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن ایمان والے اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے، اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ الانشقاق، زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے، زمین ساری چیزیں نکال کر پھینک ڈالے گی، اور اس دن لوگوں کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ آیا۔ سورۃ البروج، کافر اہل ایمان پر ظلم کرتے، ان کو تسلی دی گئی کہ اصحاب الاخدود سے عبرت حاصل کرو۔ اصحاب الاخدود وہ لوگ تھے جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو لوگوں نے ایک گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی، اور اس میں ان کو پھینک دیا گیا۔ ان ایمان والوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، مگر ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح ایمان والوں کو چاہیے کہ سختی گوارا کرے اور ایمان نہ چھوڑے۔
اس کے بعد اللہ نے کہا ظالموں کو فرعون اور سمود جیسے طاقت والوں سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون، سمود اور نمرود سب کو کیسے ہلاک کر دیا، اور قرآن کریم کو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے۔ سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز پر اللہ کی نگہبانی ہے۔ انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر قیامت کے دن تمام رازوں کو جانچا جائے گا، اور انسان کے مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ قول اٹل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی تدبیر سب تدبیروں پر بھاری ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، اس کے شروع میں کہا گیا کہ اللہ کے کام میں ہر کام میں تدریج ہے، اور اللہ کی تعریف کے بیان کے بعد فرمایا کہ تدریج اس طرح ہے کہ وہ جیسے اس نے فائدہ کیا، پھر درست کیا، تقدیر بنائی، پھر ہدایت دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں بھی قیامت کا منظر، جنت کا منظر، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مسحریوں پر ہوں گے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات میں غور کرو، اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے، ان الینا یابہم، ان کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، ان علینا حسابہم، اور ہم ہی اس کے حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ الفجر، اس کے شروع میں والفجر ولیال عشر کا تذکرہ آیا، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے عزت اور نعمت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اور اس کے بعد نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ سورۃ البلد، اس شہر کی قسم، اور شہر سے مراد شہر مکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان کو 2 راستے بتائے گئے، خیر کے اور شر کے۔ انسان کس راستے پر چلتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا غلام آزاد کرنا، یتیم اور مسکینوں کو کھلانا، ایمان پر قائم رہنا، یہ لوگ وہ ہیں جو جہنم سے بچنے والے ہیں۔ سورۃ الشمس، اس میں نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا گیا، نفس کو پاک کرنے والے کو کامیاب اور نفس کو آلودہ کرنے والے کو ناکام کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کو اونٹنی دے دی، لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب کے شکار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے اور اس کے انکار کرنے والے پر عذاب آ جاتا ہے۔ سورۃ اللیل، اس میں انسان کے 2 کردار پیش کیے گئے۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بھلائی کو بھی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اس کے الٹ جس نے بخل کیا، بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کو بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ، اس سورت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بہتر چیز عطا کرے گا۔ آپ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے اور اپنے رب کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہیے۔ سورہ علم نشرح لک، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کے نام کو بلند کرے گا، ہر دشواری اور پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اے نبی، فارغ اوقات میں اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اسی میں مشغول رہیے۔ سورۃ التین میں انجیر کی قسم کھائی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا،
پھر اس کو پستی کی حالت میں پہنچا دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورۃ العلق، اس کی شروع کی 5 آیت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا گیا کہ پڑھی اپنے رب کے نام سے جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا مشرکین کو قیامت کے دن ان کے پیشانے کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ القدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں۔ شب قدر میں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ رات صبح صادق تک سلامتی والی رہتی ہے۔ سورۃ البینہ، اس میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا تذکرہ آیا۔ سورہ زلزال، قیامت سے پہلے زمین ہلا دی جائے گی، زمین ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اس دن انسان پوچھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، جواب دیا جائے گا کہ تمہارے رب کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا اس دن انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، اس میں مختلف قسم کے گھوڑوں کا تذکرہ آیا، اور یہ کہا گیا کہ انسان اپنے آپ پر گواہ ہے۔ جس دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن وہ سارے راز اگل دے گا۔ سورۃ القاریہ، قیامت کے دن انسان پروانے کی طرح ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح، اور اچھے اعمال کرنے والے عیش و آرام کی جگہ، اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے وہ حاویہ یعنی جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورہ تکاثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کی کثرت نے لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر طعن کیا جو مال کی محبت میں گرفتار ہے، مال گن گن کر رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے۔ ابرہہ بادشاہ جو یمن کا تھا، اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا ہاتھیوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے تمام فوج کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور غور کرو کہ اللہ بڑے سے بڑی طاقت کو، سپر پاور کو ایک کنکر کے ذریعے، ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ سورۃ القریش میں قریش کو احسانات یاد دلائے گئے، ان کے لیے کون کون سے مواقع پیدا اللہ نے کیے ان کو یاد دلایا گیا، اور پھر کہا ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ سورۃ الماعون، اس میں دین کو جھٹلانے والے، یتیم اور مسکین کو بے آسرا چھوڑنے والے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والے، اور اگر کوئی چیز مانگ رہا ہے کوئی معمولی بھی تو اس میں کنجوسی کرنے والے کے لیے اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سورۃ الکوثر میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ایسا نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایک بڑا مقام عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی ہی نسل ابتر ہو جائے گی، ان کا ہی نام و نشان نہیں رہے گا۔ سورۃ الکافرون، کافروں سے برات کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصل کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے معبود کو مانیں گے،
اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ایک دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں یہ فرمایا کہ یہ آپ کے پاس عنقریب فتح آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے اور پوری عاجزی کے ساتھ اسی کام میں لگ جائیے۔ سورۃ اللہب، اس سورت کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور دشمن بھی تھا۔ ان کی بیوی ام جمیل بھی دشمنی کرتی، اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ لکڑی کے گٹھر لا رہی تھی اور اسی درمیان رسی اس کے گردن میں پھنس گئی اور اسی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ اس کا مال اور اس کے اولاد کوئی اس کو کام نہیں آئے۔ سورہ اخلاص، اس میں پورے طور سے وحدانیت کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کے اولاد نہیں اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس صورت کے اندر تقریباً 11 آیات ہیں اور بنیادی طور سے اس میں یہ بتایا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والے، جادو کرنے والے اور حسد کرنے والے سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔